جی ناظرین، ناظرین ہمارا رابطہ آپ سے ذرا منقطع ہو چکا تھا. اس کی ریزن نیٹ ورک پہ بہت زیادہ برڈن 14 اگست اور لوگوں کا بہت زیادہ نیٹ کا استعمال آج کیونکہ ٹریفک بہت زیادہ ہے نیٹ پر. اور دوبارہ ہم نے طالب خان داؤدی کو لائن پہ لیا ہے، تو میں ان سے یہ سوال کرنے لگا تھا. طالب صاحب آواز آ رہی ہے میری آپ کو؟ آ رہی ہے. اچھا، تو میں یہ پوچھ رہا تھا آپ سے کہ آپ نے جب خوبصورت زندگی کا یہ سفر شروع کیا تو، اور اس کے لیے آپ نے جو شعبہ اختیار کیا روزگار کے لیے وکالت کا، تو اس میں یہ آپ کی اپنی مرضی تھی یا آپ کے بزرگوں یا پیرنٹس کی مرضی سے آپ نے اس شعبے کو اختیار کیا؟ نہیں، میری اپنی ذاتی خواہش تھی. میں شروع سے ہی ذہنی طور پر ایک وکیل بننا چاہتا تھا. اس لیے میں جی نے جی خود اپنی رضا سے، اپنی خوشی سے، اور جو میری اپنی زندگی کی خواہش تھی، یہ ایک مقصد تھا، اس کے تحت میں نے یہ شعبہ اختیار کیا ہے. ورنہ تو 100 سال سے ہے پیشہ عباس سپاہ گری، کچھ وکالت ذریعہ عزت نہیں مجھے. جی جی. اچھا طالب صاحب یہ بتائیں کہ 10 سال پہلے اگر ہم عدالتوں میں وکلا کی تعداد دیکھیں تو وہ بہت کم ہوتی تھی، لیکن جو اب ہم اس پروفیشن میں دیکھتے ہیں تو ایک بہت بڑی تعداد وکلا کی نظر آتی ہے. تو اس کی وجہ کیا، لوگ اس پروفیشن کو کیوں انتخاب کر رہے ہیں؟ دراصل ایک تو یہ ہمارے ہاں پرائیویٹ کالجز کی جو بھرمار ہے، اس کی وجہ سے اس میں زیادہ انٹری ہو رہی ہے. اور پھر دوسری جگہ کہیں ملازمتیں نہیں ملتی، بے روزگاری ہے. اس کی وجہ سے بھی لوگ اپنے سر چھپانے کے لیے اس شعبے میں آ رہے ہیں. تو اسی لیے اس شعبے میں اب بہت بہتات ہو گئی ہے. یہی وجہ ہے. اچھا، عدالتوں میں فیصلہ آنے میں ایک وقت لگتا ہے، تو آپ اپنے تجربے کو دیکھتے ہوئے کیا کہیں گے کہ جو حکومت وقت کو کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ لوگوں کا عدالتوں پہ ایک بہت بڑا کوشچن مارک ہوتا ہے کہ جی عدالتیں بڑا لمبا عرصہ چلتی ہیں، بڑا لیٹ فیصلے آتے ہیں عدالتوں میں. اس میں ہمارے جو قانون کو جو ہے مکمل طور پر اوور ہال ہونا چاہیے. بہت سی اس میں ترامیم کی ضرورت ہے، خاص کر جیسے کہ عام ایک ہے کہ دیوانہ کرتی ہے، تو اس کی وجہ ہمارا ایک پروسیجر جو ہے ضابطہ دیوانی کا، تو اس میں جو بہت سی ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے وکیل درخواست دے دیتے ہیں، اور درخواست کا فیصلہ ہوتا ہے. وہ درخواست اگر خارج ہو گئی تو پھر نگرانی ہو جاتی ہے، پھر ہائی کورٹ میں ریٹ ہو جاتی ہے. تو اس میں قوانین کی تبدیلی ضروری ہے. جب تک کہ ان قوانین میں تبدیلی نہیں ہوگی تو اس وقت تک جو ہے دوسری پھر وجہ یہ ہے کہ اب بہت زیادہ مقدمہ بازی زیادہ ہو گئی ہے، ججز کی تعداد کم ہے. تو یہ بھی ایک وجہ ہے. ایک جج کے پاس 200 کیسز لگے ہوئے ہوتے ہیں. کل ہی ایک جج صاحب مجھے کہہ رہے تھے کہ جی آج میری کاز لسٹ 200 ہے، تو اگر میں صرف ان کے ابتدائی آرڈر ہی پاس کروں تو اس میں ظاہر ہے کہ کتنا وقت لگتا ہے. تو اس لیے ججز کی تعداد بڑھانا بھی ضرورت ہے، وقت کی ضرورت ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر جو ہے بنیادی طور پر میں جو سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر ہمارا ریونیو اور پولیس کا نظام صحیح ہو جائے، شروع میں ہی لوگوں کو پولیس کے پاس اور پٹواری کے پاس اگر انصاف مہیا ہو جائے تو یہ ہمارا بہت سا جو وکالات عدالتوں میں اس وقت بوجھ ہے وہ کم ہو جائے گا. یہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں جو یعنی ہمارے اس وقت جیسے میں نے کہا 2 شعبے سب سے زیادہ ہیں. اب تیسرا واپڈا بھی اس میں آ گیا ہے. تو یہ لوگوں کو جیسے کہتے ہیں کہ اگر یہ ابتدائی سٹیج پر ہی ان کو اگر ان کی داد رسی ان کو ہو جائے تو وہ پھر عدالت میں نہیں آئیں گے. تو یہ 3 محکمے بالخصوص جو ہیں، واپڈا اس وقت ہے، یہ پٹواری ہے اور پولیس ہے. اگر یہاں ان میں پہلے ہی ابتدا سے ہی ان لوگوں کو انصاف مل جائے تو شاید یہ مقدمے بازی کی رفتار جو ہے کم ہو جائے. اچھا، آپ اپنی زندگی کا کوئی ایسا واقعہ یا ایسا اپنا کوئی کیس شیئر کریں لوگوں کے ساتھ جو بڑا انٹرسٹنگ ہو اور جس میں آپ کو لڑنے میں اور ایک جرا کرنے میں مزہ بھی آیا ہو، اور اس سے آپ کے ساتھ جو وہاں پر وکلا دوسرے جونیئرز حضرات آپ کے ساتھ ہوتے ہیں تو انہیں بھی سیکھنے کا موقع ملا. کوئی ایسا واقعہ ہے آپ کے پاس، آپ کی اس میں؟ جی ہاں، ایک تھانہ جام پور کے علاقے میں گرچانی حضرات کے ہاں ایک قتل ہو گیا تھا. اور اس قتل کا پس منظر یہ تھا کہ ملزم نے
चलती बस को रोका और उसमें से एक नौजवान को उतारा और उसको गोली मार दी। तो जी इसके बाद जो है पर्चा जो दर्ज हुआ, एफआईआर जो दर्ज हुई, तो उसमें मकतूल के भाई और वालिद और उनके रिश्तेदार थे, और उन्होंने कोई उसमें बस का ड्राइवर, कंडक्टर या बस का और जो मुसाफिर थे उनको जो है अपने गवाह नहीं रखा। तो इस पे दूसरे मुखालिफ तरफ से जो मुल्ज़मान के वकील थे, उनका सबसे बड़ा एतराज़ ये था कि जनाब देखें, इनकी अपनी कहानी ये है कि मुलजिम ने उस मकतूल को बस से उतार कर गोली मारी, लेकिन उस बस का कोई आदमी जो है गैर जानिबदार गवाह नहीं है, तो इसलिए ये केस बिल्कुल मशकूक है। तो वहाँ मैंने एक शेर का सहारा लिया, और वो ये था, एक हादसे के बाद ये हादसा हुआ, लोग ठहरे नहीं हादसा देखकर। तो मैंने अर्ज किया कि जनाब कि ये इस हादसे के बाद जहाँ ऐसे कातिल ने एक बंदे को कत्ल कर दिया है, और वहाँ उसके बाद जो है सरदारी निज़ाम है, वो सरदार फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे, तो वहाँ लोगों में जुर्रत नहीं थी कि उनके खिलाफ शहादत दें, इसलिए वो लोग जो हैं हादसा देखकर ही वहाँ से फरार हो गए थे, और उसमें अल्लाह ने मुझे कामयाबी भी दी और मुलजिम को उसको सज़ा हो गई। अच्छा, आखिर में आपसे एक सवाल करते हैं, क्योंकि हमने मुख्तसर साहब से एक सेशन करना था, लोगों की भी आपसे बड़ी हमसे रिक्वेस्ट थी कि इस तरह का एक इंटरव्यू आज़ाद पाकिस्तान के हवाले से किया जाए। मैं आप अपने आपके प्रोफेशन पर जो नए जूनियर्स आ रहे हैं, वकला हजरात जो नए आ रहे हैं, तो उन्हें एक कामयाब वकील बनने के लिए क्या कुछ करना पड़ेगा, वो कैसे कामयाब वकील बन सकते हैं? इसमें जनाब मैं कहा करता हूँ अक्सर, मैं चूँकि लेक्चर भी दिया करता था, मैं कहता था कि एलएलबी में जो है डबल एल है, इसके बाद भी मज़ीद 3 एल की ज़रूरत है। वो 3 एल ये हैं: लेबर, लाइब्रेरी एंड लक। तो लेबर सबसे पहली चीज़ है, फिर उसके बाद जो है लाइब्रेरी होनी चाहिए, लेबर करें, और फिर किस्मत पे छोड़ दें। तो जो किस्मत भी बहुत इसमें फेवर करती है, एक अच्छा बना बनाया केस वकील के पास आ जाता है, तो वो उसमें अगर थोड़ी सी मेहनत करता है तो उसको उसका किला मिल जाता है, उसमें वो कामयाब हो जाता है। बहुत से केसेस ऐसे होते हैं कि वो जितनी उसमें मेहनत करे, लेकिन उनके फैक्ट्स ऐसे होते हैं कि वो उन फैक्ट्स की बिना पर केस लूज कर देता है। लेकिन इसमें इस वकील को दिल बर्दाश्ता नहीं होना चाहिए। उसमें असल चीज़ वही है, लक, लेबर एंड लाइब्रेरी। किस्मत पहली चीज़ है, लेबर दूसरी चीज़ है, लाइब्रेरी होना ये भी ज़रूरी है। इसलिए मैं कहा करता हूँ कि वकील बनने के बाद भी वकील को 3 एल ज़रूरी हैं: लक, लेबर एंड लाइब्रेरी। अच्छा, आपने अपनी जिंदगी में जो वकालत के एक बहुत लंबा अरसा, अभी भी आप डीजी खान बार के बहुत सीनियर एडवोकेट हैं, तो कोई ऐसा जूनियर आपके पास आया जिसने आपसे सीखने, जिसे शौक पैदा था और वो बड़े कम टाइम में एक अच्छा वकील साबित हुआ हो बन? जी हाँ, बहुत से हैं मेरे अच्छे शागिर्द हैं माशाल्लाह। कुछ जौनपुर में भी हैं, यहाँ डीजी खान में भी हैं। मैं अगर किसी एक का नाम लूँ तो वो दूसरा वो महसूस करेंगे कि, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बहुत कामयाब शागिर्द हैं। बहुत यानी इस वक्त प्रोफेशन में उनका एक नाम है। वही जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि अगर मैंने किसी एक का नाम लिया तो दूसरा महसूस करेगा। मेरे शागिर्द अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से कामयाब भी हैं, मेहनती भी हैं, ईमानदार भी हैं, और बहुत कामयाब जा रहे हैं। अच्छा, आखिर में आजाद पाकिस्तान में रहने वालों को क्या पैगाम देंगे 14 अगस्त की मुनासबत से? मैं सबसे पहले ये कहूँगा कि हमें एक कौम बनना चाहिए। मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ। उसमें यह है कि वन नेशन वन स्टेट। बदकिस्मती से हम अभी तक कौम नहीं बन सके, हम कौमियतों के चक्कर में हैं। हमें तासुबात से बालातर होकर, जुबान, रंग, नस्ल, अकायद, इनसे बालातर होकर सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी बनना चाहिए। जब हम सिर्फ पाकिस्तानी बन जाएंगे, एक कौम बन जाएंगे, तो इंशाअल्लाह पाकिस्तान तरक्की करेगा। और दूसरे मैं समझता इंशाल्लाह। हूँ कि किरदार जो है सबसे अहम चीज़ है। हर मौके पर, हर स्टेज पर किरदार काम आता है।
اقبال نے بھی کہا تھا کہ اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں منہ لیتا ہے، گفتار کا غازی تو بنا، کردار کا غازی نہیں، کردار کا غازی بن نہ سکا۔ تو اسی طریقے سے ابھی ظفر اقبال کا ایک بہت مشہور شعر ہے کہ جھوٹ بولا ہے ظفر تو اس پہ قائم بھی رہو، آدمی کو صاحب کردار ہونا چاہیے۔ تو یہ اس وقت ہمارے ہاں کردار کی بہت کمی ہے، من حیث القوم ہمارا کوئی کردار نہیں ہے۔ ہم لوگ جو ہیں وہ، پھر مجھے انگریزی کا محاورہ یاد آ گیا جس میں یہ تھا کہ if the wealth is lost nothing is lost, if the health is lost something is lost, but if the character is lost all is lost۔ تو بدقسمتی یہ ہے کہ ہم ابھی ایک قوم نہیں بن سکے اور ہم اپنے آپ کو کردار میں نہیں ڈال سکے۔ تو کردار جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر چل کر ہم یہ تمام چیزیں حاصل کر سکتے ہیں۔ تو میرا تو یہی پیغام ہے کہ ہم نئی نسل جو ہے کردار کے غازی بنے، گفتار کے غازی نہ بنے، اور اس کے بعد قومیت جو ہے اس کو پرچار کیا جائے۔ ہم ایک قوم جب بن جائیں گے تو ہم پاکستان بھی انشاءاللہ ترقی کرے گا اور بہت اس میں پھیلے گا، پھولے گا، اور اس کے انشاءاللہ دنیا بھر میں اس کی قدر بھی ہوگی۔ طالب داؤدی صاحب اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر موجود تھے، تو ان کا آخر میں یہ کہنا تھا کریکٹر از لاس ایوری تھنگ از لاس۔ تو میں طالب داؤدی صاحب کا بے حد مشکور ہوں، انہوں نے اپنے قیمتی وقت سے ہمیں جوائن کیا، اور انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ان سے کسی ٹاپک کے اوپر پراپر ہم ڈسکشن کریں گے، یا کسی ایک ایسے کیس کو لے کر ان سے بات کریں گے جو ہمارے معاشرے میں رہتے ہوئے لوگوں کو آگاہی بھی دے سکے، اور جو ان کے جونیئرز ہیں ان کو بھی اس سے فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ طالب صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا ہمیں ٹائم دینے کا۔ آپ کا بھی شکریہ بھائی جان، تھینک یو۔ ناظرین شکریہ۔ ناظرین آخر میں آپ کو یہ چھوٹا سا میسج دینا چاہوں گا، میں پاکستان اور دنیا کے کسی بھی حصے میں بسنے والے آزاد پاکستانیوں کو آزاد پاکستان مبارک ہو۔ اللہ پاک ہم سب کو ملک پاکستان کو خوبصورت اور محفوظ بنانے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ پاکستان